ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک حدیث نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ، جو قرآن مجید کے بعد مستند ترین کتاب ہے دنیا کے اندر، اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے جس حدیث کو نقل کرتے ہیں وہ یہی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ جس بندے نے ہجرت جو ہے وہ دنیا کے لیے کی، ہجرت جیسا ثواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو دنیا جیسا ہی اجر ملے گا۔ جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی اس کو وہ عورت ملے گی، اس سے وہ اجر اس کو نہیں ملے گا جو قرآن و سنت کے اندر ہجرت کا بیان ہوا ہے۔ کیونکہ اس کی نیت کے اندر جو ہے وہ جو تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنا مال جو ہے وہ راہ فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو اپنے صدقات کو لوگوں کو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ ضائع کیسے ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت خود کر دی۔ ایک تو احسان جتلانے سے، دوسرا کسی کو دے کر اس کو تکلیف اور طعنہ دینے سے، اور تیسرا فرمایا اس کے اندر جو اس مال کو ضائع کرنے والی چیز ہے وہ ہے ریاکاری۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہو تو پھر لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے۔ نیت کے اندر جب دکھلاوا آتا ہے تو پھر بندے کی نیکیاں جو ہے وہ برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس نیکی کا بندے کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ ایک اللہ والے نے کسی کے اوپر جو ہے وہ مال خرچ کیا، اس کے گھر سے کسی نے کہا کہ اگر تو اس کو لوگوں کے سامنے دیتا یا فلاں جگہ پر دیتا تو لوگ تجھے جو ہے وہ اچھا سمجھتے، یا نیکی کے اندر تیرا ایک نام ہوتا، کوئی تجھے دیکھتا۔ اس نے کہا جس کو میں نے دکھانا تھا نا اس نے دیکھ لیا ہے، یعنی کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا اس نے دیکھ لیا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، ہمارے اکثر و بیشتر اعمال عقیدہ توحید ہونے کے باوجود، قرآن و سنت کے مطابق ہونے کے باوجود بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ریاکاری ہے۔ شیطان ہے نا، وہ اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ کسی جگہ سے اس نے توحید کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کر دی، کسی جگہ سے سنت کے اندر ملاوٹ کر دی، اور کسی جگہ پر آ کر خلوص کے اندر ملاوٹ کر دی۔ خلوص کے اندر ملاوٹ یہ ریاکاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں
کوئی 5-10 کلو کا آٹے کا تھیلا بھی دے رہا ہے نا، اس کے اوپر بھی اپنا نام لکھوا لیتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں آٹا تقسیم کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں کہ ایک ضرورت کی چیز ہے، 10-20 کلو کا ایک آٹا ہے، وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، جس اللہ کے لیے تقسیم کر رہا ہے اس کا توکل اس اللہ پر نہیں، اس اللہ سے وہ اجر نہیں لینا چاہتا، بلکہ اس کی نیت میں یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، آٹے کے تھیلے پر میرا نام لکھا ہو، لوگ کہیں کیا بات ہے جی حاجی صاحب نے آٹا تقسیم کیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے معاشرے میں۔ اعلانیہ بندہ صدقہ کر سکتا ہے، مال خرچ کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اعلانیہ کرو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی کرے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے پوشیدہ رکھو نا اور تم فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمارے ایمان میں جب دکھلاوا آ جائے نا اور بندہ یہ سمجھے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھنے ہیں، لوگ میری تعریف کریں گے، دکھلاوا آ گیا، جب دکھلاوا آ گیا تو اچھی بھلی نیکی برباد ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان 7 بندوں میں سے اسے ایک بندے کو سائے میں جگہ دے گا، جو بندہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہی جو ہے وہ قرین ثواب ہے، یہ اقرب الی الثواب ہے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، کہ دائیں سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلہ، جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں نا اس کے باوجود بھی ان کے دل جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو قبول کر لینا، یعنی کہ مال خرچ کیا اللہ کی راہ کے اندر، صدقہ دیا اللہ کی راہ کے اندر، کوئی بھی نیکی کی اللہ کی راہ کے اندر، دل ڈرتا رہتا ہے کہ یا اللہ قبول کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم میری نیکی کو جو ہے وہ رد کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 بندوں کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈالے گا اور ان کے ساتھ جہنم کو جو ہے وہ بھڑکائے گا۔ ان 3 بندوں کو، کون سے 3 بندے؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتا ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ اتنا عظیم عمل ہے کہ بندہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مال بھی لگا دیتا ہے، جان بھی جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر جو ہے وہ مجاہد آئے گا۔ یہ دیکھیں نیت کا کتنا کردار ہے بندے کی نیکی کے اندر۔ پچھلے خطبے میں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ جب نیکی کے اندر فطور آتا ہے، نیکی کے اندر یا نیت کے اندر فطور آتا ہے تو پھر اس کے اوپر بندے کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ پھر کئی ایک احادیث میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 بندوں کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا اور ان کے ساتھ جہنم کو بھڑکائے گا سب سے پہلے۔ ان سے پہلے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، سب سے پہلے ان 3 قسم کے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ ان میں سے فرمایا ایک مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے آیا ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، میں نے تیرے اوپر فلاں فلاں انعام کیا، فلاں فلاں نعمت کی تیرے اوپر۔ بندہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میرے اوپر فلاں فلاں انعام کیا، فلاں فلاں نعمت کی، تو پھر تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں تیری راہ کے اندر جو ہے وہ نکل پڑا، میں نے تیری راہ کے اندر جہاد بھی کیا، میں تیرے دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑا، میں نے اللہ کی تیری راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی جان بھی تیری راہ کے اندر جو ہے وہ دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں نا، وما تخفی فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے نا، جو تم چھپاتے ہو، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا ہے اندر۔ اللہ کہیں گے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے دربار میں تو نہیں نا کوئی بندہ جو ہے وہ غلط بیان نہیں کر سکے گا، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد دنیا میں یہ تھا کہ تجھے لوگ جو ہے وہ بڑا بہادر کہیں گے، تجھے لوگ جو ہے وہ کہیں گے کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اس بندے نے جو ہے وہ فلاں فلاں مار کا جو ہے وہ کیا، فلاں فلاں جگہ کے اوپر جہاد کے اندر چلا گیا، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، تیری بہادری کے تذکرے لوگ کریں گے۔
تو نے تو جہاد کیا تھا اپنی بہادری کے تذکرے کروانے کے لیے، لوگوں کے اندر اچھا بننے کے لیے، تو لوگوں کے اندر جو تو نے اچھا بننا تھا لوگوں نے تجھے اچھا کہہ دیا، تیرا اجر تجھے ان کے پاس مل چکا ہے، اب یہاں پر تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ حالانکہ مجاہد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید میں کئی ایک آیات ہیں کہ تم مجاہدین کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس ان کو رزق ملتا ہے، اور وہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، پرندوں کے اندر ان کی جانیں ہیں، وہ جدھر سے جاتے ہیں کھاتے پھرتے ہیں، اتنی جو ہے وہ شہید جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ شفاعت بھی کرے گا، اتنے فضائل مجاہد فی سبیل اللہ کے اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے، لیکن نیت خراب ہوگی، لوگ تجھے بہادر کہیں گے، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے جو ہے وہ غازی کہیں، بہادر کہیں، تیری بہادری کے تذکرے وہ ہو چکے دنیا میں، تو نے میرے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ جہنم کو فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پکڑو، پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ نیت خراب ہوگی نا، اب یہ نیت کی خرابی کی وجہ سے اتنا عظیم عمل جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اور دوسرا وہ بندہ ہوگا اللہ کے دربار کے اندر آئے گا سخی، مال خرچ کرنے والا، لوگوں میں بڑا مال خرچ کرتا ہے، بڑا ایک نام ہے لوگوں کے اندر، فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے، دن اور رات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، میں نے تیرے اوپر فلاں فلاں نعمت نہیں کی، بندہ کہے گا یا اللہ فلاں فلاں انعام کیا، تو پھر کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جس وقت تیری راہ کے اندر مال کی ضرورت پڑی میں نے تیرا مال جو ہے وہ تیری راہ کے اندر جو ہے وہ لگا دیا، غریبوں پر، مسکینوں پر، جہاں جہاں ضرورت پڑی میں نے لگا دیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو یہ مال اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تاکہ لوگ تجھے جو ہے وہ اچھا سمجھیں، لوگوں کے اندر تو بڑا بننے کے لیے، لوگوں کے اندر سخی بننے کے لیے، لوگوں کی زبانوں پر تیری تعریف ہو، لوگ تجھے اچھا سمجھے کہ فلاں حاجی صاحب جو ہے وہ بڑا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، تو لوگوں کے لیے کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی زبانوں پر تیری تعریف ہو چکی، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اتنا عظیم عمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بندے کو اللہ مال دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس بندے پر رشک کرنا جائز ہے کہ یا اللہ تو مجھے مال دے، میں بھی تیری راہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کروں، لیکن یہ اتنا عظیم عمل بھی برباد ہو گیا، کس وجہ سے؟ نیت خراب ہو گئی۔ مسجد بنواتا ہے دکھاوے کے لیے، مدرسے میں پیسے بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، مسجد کے اندر خرچ کرتا ہے، مدرسے میں خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے۔ یہ میں نے مثال نہیں دی کہ ایک 10 کلو کا آٹا بھی تقسیم کرنا ہو تو اس کے اوپر بھی نام لکھوا دیتا، کس لیے؟ لوگ تجھے اچھا سمجھیں۔ اور پھر ظلم در ظلم یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ، جس مال سے آٹے کے اوپر نام لکھوا کر تقسیم کر رہا ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، نفلی صدقہ بھی نہیں کر رہا، فرض زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ بھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے دے رہا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے جس نے ووٹ لینا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے اندر، غریبوں کے اندر مال تھوڑا زکوٰۃ اس طرح انداز سے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو ووٹ دیں، لوگ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ اس کی بات کو مانیں۔ فرض زکوٰۃ دکھلاوے کے طور پر دینا، نفلی صدقہ تو دور کی بات ہے۔ یہ جو دکھلاوا ہے نا یہ بندے کے عملوں کو برباد کر دے گا۔ یہ ریاکاری، جب بندے کی نیت کے اندر ریاکاری آ گئی، اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کو سچ اچھا سمجھیں گے، پھر وہ برباد ہو گیا، اس کی نیکی ختم ہو گئی۔ اللہ کے دربار میں ایسی نیکی کا کوئی مول نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو سیلفی سسٹم ہے نا، اللہ کی قسم یہ اعمال کی بربادی ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا یہ ریاکاری کا گڑھ ہے، یہ ایک ایسا ناسور ہے جو دینی طبقے کے اندر اور ہر عام و خاص طبقے کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے، اور ہماری نیکیاں اسی طرح ضائع ہو رہی ہیں۔ شیطان اپنا حصہ نکال رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا حج پہ جاتا ہے، جاتے ہوئے سیلفی، آتے ہوئے سیلفی، ایئرپورٹ پر سیلفی، عمرے پر جا رہا ہے، جاتے ہوئے سیلفی، آتے ہوئے سیلفی، ایئرپورٹ پر سیلفی، وہاں پر جاتا ہے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کو پیچھے رکھ کر سیلفی،
دعا کرتا ہے حالانکہ وہ دعا نہیں کر رہا، جھوٹی دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے کسی سے کہتا ہے میری فوٹو کھینچنا، وہ سیلفی لیتا ہے، اور پھر کبھی طواف کرتے ہوئے سیلفی لیتا ہے، کبھی زمزم پیتے ہوئے سیلفی لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ صحیح کرتے ہوئے سیلفی لیتا ہے، کبھی کسی جگہ پر جا کر سیلفی لیتا ہے۔ اتنا عظیم عمل جو حج جیسا عمل ہے، عمرہ جیسا عمل ہے، دعا کرتا ہے وہ بھی سیلفی لیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے وہ بھی سیلفی لے رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کعبے کے پاس جا کر بھی سیلفی لے رہا ہے اور اپلوڈ کر رہا ہے، لوگوں کے لائق وصول کر رہا ہے۔ لوگ اسے اچھا سمجھیں گے، کیا بات ہے جی فلاں بندہ عمرے کے اوپر گیا ہوا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ حج کے اوپر گیا ہوا ہے۔ یہی عملوں کی بربادی اور کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو دکھانے کا؟ چلو جن لوگوں کو پتا بندہ جا رہا ملتا جلتا کسی سلام لیتا ہوا کوئی دعا کا کہہ دیتا ہے، لوگ جاتے تھے، لیکن اب تو بربادی عمل کی یہ ہوگی کہ لاکھوں روپیہ لگا کر اللہ کے گھر کے اندر بھی گیا، وہاں پر بھی جا کر سیلفی کھینچ کر اور اپنی جو ہے وہ فوٹو لے کر لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ وصول کر رہا ہے، لائق وصول کر رہا ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ لوگ سمجھے کیا بات ہے جی حاجی صاحب وہاں پر عمرہ کر کے آئے ہیں، حاجی صاحب جو ہے وہ حج کر کے آئے ہیں۔ ہے کہ نہیں عملوں کی بربادی؟ یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمرہ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے طواف کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ حج کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صحیح کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ یہی بربادی ہے نا۔ عمرہ کر کے آ جاتا ہے، حج کر کے آ جاتا ہے، 2 4 سال 5 سال جس نے کیے ہوتے ہیں وہ بہانے سے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، ریاکاری آتی ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کیلا تو مکے کا کھانے والا ہے، کیا بات ہے جی کیلا تو مکے کا کیلا ہے، فلاں کام تو مدینے کا ہے، کھجور تو مدینے کی ہے۔ حضرت صاحب آپ کو کیسے پتا؟ میں نے 13 حج کیے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا مکے میں کیلا کیسے ہوتا ہے۔ کبھی حتیم میں تصویریں لے رہا ہے، انداز ہے نا ریاکاری کا، وہ دکھلا رہا ہے، اپنا دکھاوا کر رہا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں۔ تہجد جیسی عبادت جو اکیلا بندہ جو ہے وہ کرتا ہے نا، اس کو بھی لوگوں نے برباد کر دیا۔ بڑے بڑے انداز میں لوگ جو ہے بتاتے ہیں 3 بجے رات کی 3 بجے میں اٹھا، اس وقت کتے بھونک رہے تھے، بادل آئے ہوئے تھے، تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی۔ حضرت صاحب آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ 3 بجے اٹھ کے اللہ کری دی ہے نا، وہ تجوید پڑھی دی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتا رہا ہے یہ تو تیری اکیلی کی عبادت تھی، تیری تنہائی کی عبادت تھی، تو باتوں میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، تو اپنی نیکی لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ یہ ایسا ناسور ہے جو ہماری ہر نیکی کو کھا گیا ہے۔ اتنا عظیم عمل، قربانی جیسا عمل برباد کر دیتے ہیں لوگ۔ قربانی آ گئی، بڑی عید آ گئی، ایک اچھا جانور لیا، اس کو ہار پہنایا، اس کو گھنگرو پہنوائے، اس کو گانیاں پہنوائی، پورے محلے کے اندر ڈھول کی تھاپ کے اوپر اس کو پھرایا، ہر کوئی بندہ پوچھتا کنے دا لے آ جائے، 4 لاکھ دا۔ کیا بات ہے جی فلاں حاجی صاحب نے 1 2 5 7 10 قربانیاں کی تھیں، اینے بکرے اینے ویڑے، یہ دکھلاوے کے لیے۔ اور کیا ہے تیرا مقصد؟ کیا ہے تو لوگوں کو دکھا رہا ہے میں نے بڑی قربانی لی ہے۔ تو نے جانور لیا اللہ کی راہ میں لا کر اس کو باندھ دے، کسی نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا، لیکن اس کو پورے علاقے میں جب گھمائے گا تو ریاکاری تو آئے گی نا، لوگ تو تجھے تیری تعریف کریں گے، تو گیا سمجھ تیری نیکی گئی، تو نے وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا۔ یہی عمل جو ہے حال ہمارا جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے۔ سحریاں کرواتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، اور سحری میں افطاری میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے فلاں حضرت صاحب بڑی افطاری کروا رہے ہیں، فلاں حضرت صاحب بڑی سحری کا انتظام کروا رہے ہیں، اور فلاں حضرت صاحب، یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے سحریاں افطاریاں کروا رہے ہیں، سیلفیاں لے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ اتنی بڑی افطاری کروائی ہے۔ جن کا مقصد اللہ کی رضا ہو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کرتے، وہ ریاکاری، یہ شیطان ہے، یہ بندے کی نیکیوں کو اسی طرح کھاتا ہے۔ رمضان میں ایک عظیم عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے لیے آتے ہیں ہار پہن کر، سیلفیاں لے کر، تصویریں کھنچوا کر، پھر مسجد میں بیٹھتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پورا جو ہے وہ گروپ فوٹو ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کو جو ہے وہ ہم کمرے کے اندر داخل کر رہے ہیں، سیلفی لیتے ہیں جی اعتکاف کے اوپر، اور پھر 8-10 دن اگر کوئی چھوٹی موٹی وہ عبادت کر بھی لیتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے پورے رشتہ دار اس کو اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر وہاں پر ہار پہناتے ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ تصویریں کھینچتے ہیں۔ کیا ہو گیا جی؟ اس نے کون سی الگ سی نیکی کر لی ہے؟ تم لوگ اس کی نیکی کو برباد کر رہے ہو۔ کیا اللہ کے نبی کے دور کے اندر لوگ اعتکاف نہیں کرتے تھے؟ اس وقت پھول نہیں اگتے تھے،
یعنی کہ ہم نے ہر ایک نیکی کے اندر یہ جو سیلفی سسٹم ہے نا، اللہ کی قسم اس نے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کر رہا ہے نا تو وہ لوگوں کو دکھا کر رہا ہے۔ اللہ جانتے ہیں 1000 روپیہ کسی غریب کو دیتے ہیں، 10 بندے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1000 روپیہ دیا اس بندے کو۔ کہ یہ جو راشن دینا ہے، کسی غریب کے دروازے پر جا کر دستک دینا، راشن دینا، ساتھ میں فوٹو کھنچوا لینا، وہ عزت نفس کی وجہ سے راشن ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے ایسے راشن سے میں ایسے ہی اچھا ہوں کہ لوگوں میں مجھے ذلیل کرے گا۔ گویا کہ سیلفی سسٹم، دکھلاوا، ریاکاری، یہ اعمال کی بربادی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، لوگوں دکھلاوے کے لیے کام نہ کرو، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر کوئی ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہو تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کرے۔ رمضان کے اندر جو ہے وہ شبینے کرنا، شبینہ سمجھتے ہیں؟ ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن پڑھنا، یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں سے کم پڑھنے سے منع کیا۔ ایک رات کے اندر شبینے کرنا، قیام کرنا، فوٹو کھینچنا، کیا بات ہے جی، ہم نے شبینے کی ہیں، پوری رات قیام کیا ہے، پوری رات۔ اور شبینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا کہ ہم نے دیکھیں جی ایک رات میں قرآن پڑھا ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ شبینے کر رہے ہیں۔ رمضان میں عملوں کی بربادی یہ ہے کہ لیلۃ القدر جیسی عبادت مولویوں نے برباد کر دی۔ کیا؟ ساری رات جلسہ ہوتا ہے، ساری رات مولوی ایک کے بعد دوسرا تقریر کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، حتیٰ کہ سحری کروا کے جانے دیتے ہیں۔ کیا نبی پاک کے دور کے اندر قیام اللیل نہیں صحابہ کرتے تھے؟ اس طرح کی اجتماعی عبادت ہے کسی جگہ پر؟ ساری رات قیام اللیل کے اندر تقریریں اور جلسے کرتے رہنا، اجتماعی عبادت قیام اللیل کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر۔ لیلۃ القدر تو تنہائی کی عبادت تھی، اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب اعتکاف کب ہوتا ہے؟ اعتکاف اکیلے بیٹھ کر ہوتا ہے، ساری رات، سوائے ایک کام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر کوئی اجتماعی کام نہیں کیا، وہ قیام اللیل ہے۔ نماز تراویح جسے آپ کہتے ہیں، وہ آپ نے پہلے وقت میں کرنی ہے، وہ آپ نے درمیانے وقت میں کرنی ہے، وہ آپ نے آخری وقت میں کرنی ہے، تینوں وقتوں میں سے ایک وقت میں کرنی ہے بس۔ اس کے علاوہ کوئی اجتماعی کام اللہ کے نبی نے ساری رات کے اندر نہیں کیا۔ یار کوئی عبادت تنہائی والی بھی رہنے دو۔ ہاں حرم کے اندر جو ہوتا ہے، دیکھیں حرم کے اندر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، وہاں پر قیام اللیل ہو رہا ہے، تو اس لیے کچھ کام ہوتے ہیں جو تنہائی والے ہوتے ہیں اور تنہائی میں ہی وہ اچھے لگتے ہیں۔ عملوں کو برباد کر دیا، اعمال کی بربادی، لوگوں کو دکھلاوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس بندے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یہ دکھلاوے کے لیے سارا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کہ ویسے تو نماز پڑھتا ہے چھوٹی موٹی، جیسے کسی نے دیکھا نہیں سجدہ لمبا کر دیا، قیام لمبا کر دیا، اکیلے کھڑے ہو کر آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی قاری کو اس نے اکیلے کھڑے ہو کر 1 گھنٹے کی قنوت کی ہو؟ اکیلے کھڑے ہو کر، اکیلے بھی تو کر سکتا ہے نا، لیکن جیسے ہی مصلی پر آتے ہیں، محراب کے اندر اپنا کیمرہ لگاتے ہیں اور نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے 1 گھنٹے تک قنوت کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم دعا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو واہ واہ کریں اور لوگ اس کو جو ہے وہ دکھلاوا، لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد دکھلاوا ہے۔ آدھے گھنٹے کی قنوت کرنا، آگے موبائل لگا دینا، پتہ چلے آدھے گھنٹے تک دعا کی ہے۔ دیکھیں یہ ایک خطاب ہے نا، ایک تقریر بندہ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اس کا پیغام لوگوں تک جائے گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں ایک نماز پڑھا رہا ہوں، میں نماز کو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں اذان دے رہا ہوں، اذان کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ آخر کو مقصد تو ہونا چاہیے نا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ریاکاری ہے، واہ واہ وصول کرنا ہے۔
لائق وصول کرنا ہے. اور اللہ جانتا ہے، میں کسی اور کا نہیں کہتا، سب سے پہلے جو چیز اس کیمرے کے سامنے آتی ہے نا وہ ریاکاری آتی ہے، کہ بعد میں لوگ جو ہے وہ اچھا کہیں گے، تقریر لوگ سنیں گے، خطاب لوگ سنیں گے، لوگ تعریف کریں. سب سے پہلے شیطان دل کے اندر ریاکاری ڈالتا ہے. یہ میں اپنی کیفیت آپ کو بتلا رہا ہوں. اور تو اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں، لیکن جو چیز سامنے دیکھنے میں آتی ہے نا وہ ریاکاری ہے، اور اسی ریاکاری نے بندے کے اعمال کو برباد کر دیا ہے. ایک اللہ والے نے کہا تھا اکتم حسناتک کما تکتم سیئاتک، اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. کوئی ایک نیکی تو بندے کی کسی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے نا، خاص اللہ کے لیے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے. حضرت ربیع بن خصم رحمہ اللہ اکیلے بیٹھ کر دعا کرتے نا، اللہ کے سامنے روتے، اور جب دیکھتے نا کوئی بندہ آ گیا ہے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے اور دعا ختم کر کے بیٹھ جاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں دعا کر رہا ہوں اور دعا کے اندر رو رہا ہوں. اسی طرح کی کئی ایک اقوال جو ہے وہ بڑے بڑے اللہ والے لوگوں کے سے ملتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے بارے میں آتا ہے وہ نماز پڑھتے اکیلے رات کے کسی حصے میں، اگر گھر کا بھی کوئی فرد آ جاتا نا تو نماز چھوڑ کے سو جاتے، نماز چھوڑ کے سو جاتے کہ بھئی میری ایک نماز تنہائی کی نماز تھی، مجھے دیکھنے والا کوئی آ گیا تو ریاکاری نہ دل کے اندر پیدا ہو جائے، چھوڑ دیتے فوراً. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نا ایک بندے کو مسجد کے اندر دیکھا، بڑے لمبے سجدے کر کے نا آواز کے ساتھ رو رہا تھا، لمبا سجدہ کر کے نا، لمبا سجدہ کر کے لوگوں کے سامنے آواز کے ساتھ رو رہا تھا. تو کہنے لگے وہ تجھے گھر کے اندر جا اپنے انتا تو یہ کام گھر کے اندر کیوں نہیں کرتا؟ تو نے یہ کام گھر کے اندر کیوں نہیں کیا؟ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے لمبے سجدے کر کے رو رہا ہے. یعنی کہ ان لوگوں کی نظروں میں یہ چیز دیکھیں کتنی اہمیت کی حامل تھی کہ تو نے یہ عمل کرنا ہے نا تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس میں ریاکاری نہ آ جائے کسی طریقے سے. اگر تو رو رہا ہے تو اللہ کے سامنے گھر اکیلے بیٹھ کے رو، تیرا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بندہ ریاکار ہوتا ہے نا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. کیا؟ نمبر 1، جب وہ اکیلا ہوتا ہے نا تو سستی کرتا ہے، اکیلا نماز بھی صحیح نہیں پڑھتا، اکیلا دعا بھی صحیح نہیں کرتا، اکیلا سجدے بھی صحیح نہیں کرتا، اکیلا کوئی بھی عبادت ہونا جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ ریاکار بندے کی علامت ہے، وہ صحیح سستی کرتا ہے. ہاں اگر اسے کوئی دیکھ رہا ہو تو چست ہو جاتا ہے، اکیلا ہو سستی کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو تو چست ہو جاتا ہے. یہ دوسری علامت، لوگوں کے اندر چست ہو جاتا ہے. اور تیسری علامت یہ ہے، کہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں تو اور زیادہ نیکی کرتا ہے، لوگ اس کی جو ہے وہ تعریف نہ کریں، لوگ اس کو برا بھلا کہیں، کوئی نیکی کے کام پر بھی برا بھلا کہیں تو نیکی کے کام کو چھوڑ دیتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ دیتا ہے. اگر لوگ تعریف کریں تو اور نیکی کرتا ہے، گویا کہ وہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ دیکھیں اور میری تعریف کریں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھیں اخلاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ ذہن ہوتا ہے احب ان احمدہ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف بھی کریں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میرا ساتھ ساتھ یہ ذہن بھی ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف بھی کریں. تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ اپنی شراکت قبول نہیں کرتا، اللہ اپنی شراکت قبول نہیں کرتا. یعنی کہ نماز پڑھی ہے تو نے اللہ کے لیے، اگر تیرا یہ ذہن ہے لوگ مجھے اچھا کہیں گے تو تیری نیکی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے. یہ صحابی رسول ہے. اب اندازہ لگا لیں کوئی بھی ہم میں سے سارے کے سارے ہم لوگ ملے جلے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم سارے کے سارے نیکیوں کے اندر برباد ہو چکے ہیں ریاکاری کی وجہ سے. اور دیکھیں جن لوگوں کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرتے. امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ مدینے کے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک بندے کو روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبی کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ، یا اللہ ہم سب کو وہاں پر لے جا،
یا اللہ بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو ہے وہ زیارت نصیب فرما۔ روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک بندہ تہجد کے وقت اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ رو کر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے۔ ان دنوں میں مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، کہنے لگے ایک پلر کے پیچھے، ایک ستون کے پیچھے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے۔ میں نے پاس ہو کر چھپ کر دیکھا، میرے کانوں میں اس کی آواز یہ پڑی، وہ کہہ رہا تھا، واسطہ دے کر کہہ رہا تھا، یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں مدینے کے اندر بارش کی ضرورت ہے تو بارش کو نازل فرما۔ کہنے لگے بندے کے دعا کر کے جانے کی دیر تھی، آسمان سے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش برسی نا تو میں اس بندے کے پیچھے پیچھے گیا، جا کر اس کے گھر کے اندر نشان لگایا اور پھر واپس آ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی نا، پھر میں اس کے گھر کے اندر گیا، جا کر سلام دعا ہوئی، سارا پتہ حال کیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے میں تیرے رات والا معاملہ جانتا ہوں، تو ایسا کر سارے کام چھوڑ، تو امت کی خیر خواہی کے لیے بیٹھ کر دعا کیا کر۔ کہنے لگے وہ جو معاملہ تیرے اور میرے درمیان ہے نا وہ اللہ کے درمیان تھا، تجھے اگر پتہ چل گیا نا تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اتنا خلوص ہم میں سے کوئی ہوتا ہے نا کہتا میری دعائیں قبول ہوندیاں نے، اب تو مولویوں نے اپنے اشتہاروں پر خود ہی لکھا ہوتا ہے مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات مولوی خود لکھتے ہیں، کیا کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے میری دعا قبول ہوتی ہے؟ ویسے ہمارا ایمان اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن مستجاب الدعوات خود لکھ کر اپنی نیکی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ مستجاب الدعوات یہ جی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں جی، اور میرا اور تیرا یہ تو نے دیکھ لیا نا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ کہنے لگے میں آ گیا، پھر چند دنوں کے بعد گیا، مجھے وہ بندہ ملا ہی نہیں۔ لیکن نیکی کرنے والے لوگ تو اپنی نیکی کو ایسے چھپاتے ہیں کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میری نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور میرے اور اللہ کے درمیان ہو۔ جس کو دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے وہ غار والے لوگوں کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، 3 بندے کسی جگہ پر رستے کے اندر نکلے، سفر کے اندر طوفان آ گیا راستے میں۔ جب طوفان آیا انہوں نے کسی غار میں پناہ لے لی، جب پناہ لی بارش طوفان کی وجہ سے پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان کے جو ہے وہ غار کے منہ کے اوپر آ کر جو ہے وہ ٹھہر گیا اور غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو انہوں نے آپس میں پتہ کیا گفتگو کی تھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہاں پر تم اپنے ان نیک اعمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ ڈالو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوں۔ کوئی ایسا نیکی کا کام ہے تمہاری زندگی کا جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ یہ ان کی آپس کی گفتگو تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، آپ کا تو آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ نے میرے ابو پر پردہ ڈال کے آپ کی نظروں میں مجھے معزز بنایا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے۔ میں بڑا گنہگار ہوں، اگر میں دیکھوں نا کہ مجھے اپنا کوئی ایسا نیک عمل نظر آئے کہ جس کو میں خالص اللہ سے دعا کر کے کہہ سکوں کہ اللہ خالص تیری رضا کے لیے ہے، تو اللہ جانتا ہے سوچنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک عمل ایسا مل جائے کہ جس کے ساتھ میں دعا کروں اور میری دعا بھی قبول ہو جائے، خلوص اتنا ہو کہ جس میں ریاکاری بھی نہ ہو، جو خالص اللہ کے لیے نیک عمل کیا ہو۔ اگر ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے نا، اگر ہم کسی ایسی جگہ پر کبھی ضرورت پڑ جائے کہ ایک نیک عمل ایسا ہو جو پورے یقین کے ساتھ زندگی کے اندر کیا ہو کہ ہم اس نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں اور اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ ان 3 بندوں نے اپنی اپنی دعا کے اندر اپنے ایک زیادہ نہیں، زیادہ عمل نہیں، صرف ایک ایسے عمل کا تذکرہ کیا کہ پتھر ہٹ گیا۔ ایک کہنے لگا یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریوں کے چرواہا، سب سے پہلے اپنے والدین کو رات کو دودھ دیتا تھا، سب سے پہلے۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے والدین کی خدمت کرنا، بڑا عظیم عمل ہے۔ یا اللہ جن کے فوت ہو گئے ان کے اوپر ان کے درجات بلند فرما، جن کے زندہ ہیں اے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے نہ ادھر ادھر پھرتے رہا کرو بابیاں کو دعا کرانا سے، وہ اللہ کے بندوں گھر والدین سے دعائیں کروایا کرو، اپنے والدین سے دعائیں کروایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، اور والدین تو ویسے بھی دعائیں دیتے ہیں، لیکن کبھی اسپیشل بھی بیٹھ کر کہا کریں کہ ابا جی میرے واسطے اسپیشل دعا کرے ذرا، رات میں اٹھ کے دعا کرے آج، ماں جی میرے لیے رات کے پچھلے پیر اٹھ کر دعا کرنا، والدین نمازی ہوں تہجد گزار ہوں، اس سے بڑے ولی کوئی نہیں ہے۔ اور دل سے دعا نکلی، کہنے لگا یا اللہ
تو جانتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے، بوڑھے والدین، میں ان کو سب سے پہلے رات کو دودھ دیتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چراتا دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں بکری کا دودھ لے کر جہاں وہ اپنے والد کے سرانے پر، اپنے والدین کے سرانے پر کھڑا رہا۔ آج ادب ہم لوگوں کے اندر سے اتنا دور نکل چکا ہے کہ واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارا بھی یہی ادب ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ۔ ایک تو بندہ باہر سے تھکا ہوا آیا ہو، پھر بکریاں چرائی ہوں، پھر دودھ ان کا نکالا ہو، اور پھر آ کر دیکھے کہ ماں باپ سو چکے ہیں، پھر ان کو جگائے بھی نہ، ان کو جگائے بھی نہ۔ ایسی مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ میرے ماں باپ سرانے پر پیالہ دودھ کا لے کر کھڑا رہا، جب میرے ماں باپ اٹھیں گے ان کی نیند سے آنکھ خود کھلے گی، خود جگاؤں گا نہیں، خود کھلے گی۔ جب خود کھلے گی تو پھر میرے والدین سو چکے، میں ان کے سرانے ایک پیالہ لے کر کھڑا رہا دودھ کا۔ جب اٹھے تو میں نے سب سے پہلے ان کو، میرے بچے بلک رہے تھے، بچوں نے بھی مانگا، لیکن والدین بوڑھے تھے، سب سے پہلے ان کو دیتا تھا۔ میرا ایک ذہن تھا، اگر تو جانتا ہے میری یہ نیکی تیری رضا کے لیے بھی، اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ دوسرے نے بھی دعا کی کہ یا اللہ، ایک بندے نے میرے پاس مزدوری کی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ فیکٹری مالکان جن کے ہاں گھروں کے اندر مزدوری کرتے ہیں، اور کسی کی مزدوری نہ رکھا کریں، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دینی چاہیے، اور زیادہ ہی دینی چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا بہادری کا کام کر رہے ہیں کہ مزدوری چلتی ہے 1000 روپے، میں 1000 روپے میں 2 بندے لے کر آیا ہوں، تو اس کا خون نچوڑ رہا ہے۔ وہ مجبوری میں کر تو لے گا، لیکن تو اس کا خون نچوڑ رہا ہے۔ وہ جو 500 تو بچا کر کھا لے گا نا، وہ تیرا کسی نہ کسی جگہ سے نکل جائے گا۔ مزدور بندے کی مزدوری روک رہا ہے نا۔ مثلا مثال کے طور پر مزدوری چلتی ہے 1500 روپیہ، وہ کہتا ہے میں 1500 کی 2 مزدور لائے ہیں اپنے گھر، وہ مجبوری میں کوئی لگ جائے گا۔ تو یہ مجبوری کا فائدہ بھی کسی کا نہ اٹھائیں، اور کسی کے پیسے بھی نہ ماریں۔ آج ہم لوگ جتنے دلیر ہو چکے ہیں نا، وہ مزدوری 500 1000 روپیہ کیا چیز ہے، لاکھوں کے لاکھوں لوگ مار جاتے ہیں، پلاٹوں پر قبضے کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہم لوگ، اور ہم لوگ دیندار بھی ہیں، نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، ہم لوگ رگڑا بھی اچھا پھیرتے ہیں۔ کوئی داڑھ کے نیچے آئے تو صحیح، کہنے لگا اللہ، ایک بندے نے میرے پاس مزدوری کی اور وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ مزدور کی مزدوری چھوڑے بھی نا تو اسے مزدوری تو دے نا یار، اس کی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کے پیسوں کو نا، مزدوری کو کام میں لگا دیا۔ پھر کبھی اسے ضرورت پڑی وہ واپس آیا، جب واپس آیا نا کہنے لگا اللہ والے میری مزدوری تو دے دے، میرے پیسے تو دے دے۔ ساڈے کو بھی انجی بندے پیسے مانگتے نا آ کے، یار میں تینوں پیسے دیتے ہیں، میرے پیسے دے دے۔ مالک کے پاس مزدور کہتا ہے میں نے آپ کے پاس کام چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا ہے، آندا لے ہم لے کے وہاں تنخواہ میرے کو، وہ دے پیسے تھلے لا لیندے ہیں۔ یہ جو پیسے تو نے اس کے نیچے لگائے ہیں یہ تیرے اوپر حرام ہیں، یہ تیری نسل بھی برباد کر دیں گے جو تو نے مزدور کے پیسے نیچے لگائے ہوئے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے تو کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اس کے گھر کے اندر روٹی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، نہیں ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں 1 مہینہ کس طرح پورا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزدور بندے مالکوں سے جا کر پتہ کیا کہتے ہیں، پیسے موقع نے، وہ پیسے تھوڑے دے دو، ادھارے لیتے ہیں، اگر ادھار بھی مالک نہ دے تو کہتے ہیں زکات ہی دے دو۔ آپ فیکٹری مالک بہت سارے بیٹھے ہیں یہاں پر، مزدور زکات مانگنے تک آ جاتا ہے کہ یار گھر کے اندر بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، دے دیں مجھے کچھ نہ کچھ تو دے دیں، نہ کچھ تو لے جاؤں۔ وہ ٹھیک ہے لیبر بھی زیادتی کرتی ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ پیسے، اس نے کہا میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، میرے پیسے تو دے دے۔ کہنے لگا یہ جو بکریاں، یہ جو ریوڑ، یہ جو گائے، یہ جو بھینسیں، یہ جو اونٹ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ تیرا ہی ہے۔ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، نہیں نہیں یہ تیرا ہی ہے، میں نے تیری مزدوری کو کام کے اندر لگایا، اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت دی، یہ سارا تیرا ہے، سارا تیرا ہے۔ بکریوں کے ریوڑ، گایوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ چلو لکھاں دا لاؤ، 5 لاکھ دا بھی لاؤ۔ یہ اونٹوں کا ریوڑ تیرا، یہ گایوں کا ریوڑ تیرا، یہ بکریوں کا ریوڑ تیرا۔ بکرا کنے دا آندا ہے 30,000 روپے دا، 40,000 روپے، وڈی تے لاکھ روپے دا۔ ایک مزدوری میں نے کام پہ لگائی، یہ وہ جو تیری مزدوری ہے نا آج کروڑوں کے اندر جا چکی ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا انہیں کہنا اپنا 1000 روپیہ پھڑ۔ ہاں یہ جو دلوں میں ہوتا ہے نا، یہاں سے جو ہوتا ہے کھا تو لے گا،
ہڑپ تو کر لے گا, قبضہ بھی کر لے گا, 4 دن موج بھی کر لے گا, زیادتی بھی تو کر لے گا کسی کے ساتھ, نا انصافی بھی کر لے گا. جس کے پیسے جس طرح تو نے لگائے ہیں, جس پرسنٹیج کے اوپر, جس طرح تو نے ایمانداری کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہے, تو زیادہ کھا لے گا, اگلا تھوڑا کھا لے گا, 4 دن کھا لے گا. ایمانداری کے ساتھ جتنے اس کے پیسے ہیں اس حساب سے پیسے کا حساب کر, یہ تیرے اوپر لازمی ہے. اگر 1 روپیہ بھی تو نے آگے پیچھے کیا نا, وہ تیرے پر حلال نہیں ہے. کہتے میرے تو میری ہے نا بھائی, جو تو نے طے کیا وہ کر. اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ مزدوری طے کی ہے, مزدوری میں نے کام پر لگائی تھی, یہ مزدوری بھی تیری ہے, یہ اس سے فائدہ جو منافع آیا نا یہ بھی تیرا ہے, یہ منافع بھی تیرا ہے. اس نے منافع دے دیا. کہنے لگا یا اللہ, پتہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہی وجہ ہے, ہمارا لقمہ حلال کا نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ مزدوری بھی تیری ہے, مزدوری سے جو فائدہ ہوا یہ بھی تیرا. کہنے لگا یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے نا, تو جانتا ہے, تو پھر اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹ گیا. خالص اللہ کے لیے نیکی کی ہو نا, پتھر ہٹ گیا. ایمانداری. تیسرا کہنے لگا اللہ میری چچا کی بیٹی تھی, میں نے اسے گناہ کی دعوت دی, جب دعوت اس نے میری بات مان لی, اسے پیسوں کی ضرورت پڑی. یہ میں انشاءاللہ تفصیلی بات شاید اگلے خطبے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہو جائے ذکر, کیونکہ اگلے جمعے انشاءاللہ ویلنٹائن ڈے آئے گا نا, اس کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا میں. یہ جو فحاشی کا دن ہے, وہ کہنے لگا میرے چچا کی بیٹی, میں اسے پیسوں کی ضرورت پڑی, میں نے پیسے دیے تو مان گئی. جب مان گئی تو پھر جب میں اس کے قریب ہوا, اس نے کہا اللہ سے ڈر جا. جب اس نے کہا نا اللہ سے ڈر جا, میں پیچھے ہٹ گیا. اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کے اندر تیرا ڈر تھا, اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے. تینوں کی باری الگ الگ پتھر ہٹا اور پتھر گر گیا, راستہ کھل گیا, تینوں کی زندگی بچ گئی. مسلمانوں کوئی کام خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے نا, وہ اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور یہ جو بیماری دکھلاوے کی بیماری ہے نا, اس نے عام لوگوں کو نہیں کھایا, اس نے اہل علم لوگوں کو بھی کھا لیا ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے مثال دی ہے, اہل علم لوگوں کو کس طرح کھایا. شیطان لعین اپنا حصہ نکال لیتا ہے, وہ بڑا ملعون ہے. وہ کسی کا عقیدہ مضبوط ہے تو عقیدے کے اندر حصہ نکال لیتا ہے, کہیں پر سنت مضبوط ہے تو اس کے اندر حصہ نکال لیتا ہے, کہیں پر وہ بندہ نیکی کا عمل کر رہا ہے, عقیدہ بھی ٹھیک ہے, سنت کے مطابق بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے دل میں ریاکاری ڈال کر اس کی نیکی کو خراب کروا دیتا ہے. آخر شیطان کس لیے ہے؟ اور ایسی نیکی جس پر دل کے اندر یہ خیال آئے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے, برباد ہوگی. کیا ہوتا ہے دیکھا جی, مولوی اپنے اشتہار خود بنواتے ہیں. اشتہار خود بنوانا, اشتہار کے اوپر بہترین کر کے جو ہے وہ کینڈی کیمرے کے ساتھ اوپر تصویر لگوانا, پھر اپنے نام کے آگے پیچھے 10-12 جو ہے وہ لقب لکھوانا, پھر چھوٹے بڑے نام کے اوپر مولوی جھگڑا کرتے ہیں, میرا نام ہٹا کیوں نہیں لکھیا. یہ دکھلاوا ہے, یہ ریاکاری ہے. پھر اتنا سا اشتہار ہوتا ہے, 20 بندوں کا اشتہار کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے, حتیٰ کہ جس نے پیسے دیے نا اشتہار کے وہ بھی لکھا ہوتا ہے عطیہ اشتہار. اشتہار کے پیسے کس نے دیے؟ اس نے, اس کا نام لکھا ہوتا ہے اوپر. ارد گرد جو پروگرام کروا رہا ہے جو بھی ہے, چلو جس نے آنا ہے اس کا نام تو لکھا ہے, یہ صدر صاحب ہیں, یہ وزیر صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ سیکٹری صاحب ہیں. کیا مقصد ہے اس کا؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا محبت کو سمجھے کہ ہماری مسجد میں کوئی پروگرام ہم نے نام لکھوایا, میرے تو چڑھائی کر دے ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آخر ایک مولوی صاحب نے آنا, ان کا تو اشتہار چھپ گیا, لیکن جو ادھر ادھر سیکٹری صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, جو صدر صاحب, یہ صدر وزیر اعظم سیکٹری پتہ نہیں کدھر سے نکلے ہیں. وہ اللہ کے بندوں, مسجد میں تو کام کرنے والا بندے خادم ہوتے ہیں, خادم الحرمین شریفین, اللہ کے گھر میں کام کرنے والے, حرم کے اندر کام کرنے والے بھی خادم ہیں. اشتہار کے اوپر نام لکھوانا, بڑے بڑے لمبے چوڑے لقب لکھوانا, اور پھر اپنا نام خوبصورت کر کے لکھوانا, اور پھر اس کے بعد پروگرام سے پہلے جو ہے وہ تصویریں, سیلفیاں, پھر بڑی بڑی فلیکسیں. پروگرام کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ریاکاری موبائل نے برباد کر دیا. پھر جب کیمرہ ہو جاتا ہے, پروگرام ہو جاتا ہے, اس کی تصویریں کھینچتے ہیں, پھر فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر اپنی جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بڑا پروگرام ہوا, بڑا لوگوں کو کھانا کھلایا گیا, لوگ واہ واہ کرتے ہیں, لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, لوگ تعریفیں کرتے ہیں. کیا بات ہے جی, مبارکبادیں وصول کرتے ہیں کہ ہم نے پروگرام کروایا, لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے. اور کیا ہے؟ اسی کا نام ریاکاری ہے نا.
اللہ کے نبی نے تو نماز پڑھتے ہوئے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے جو بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اسے کوئی دکھلاوا ہے اس کے ذہن کے اندر، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا. جس بندے نے دکھلاوے کے لیے جو ہے وہ کام کیا اس نے شرک کیا. کدھر سے لائے نور پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، اسی فروری کے مہینے کے اندر 2012 کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے استاد تھے جو آپ لوگ جانتے ہیں تقوی کے اندر، زہد و ورع کے اندر، علم کے اندر، علم کے اندر، دانائی کے اندر، مہمان نوازی کے اندر، اتنا نیک آدمی. لیکن کسی بندے نے اشتہار کے اوپر لقب لکھا ہے نا، وہاں پر جا کر درس نہیں دیتے تھے. لقب لکھا ہے تو کیا مقصد کیا تھا کہ دل کے اندر نخوت نہ آ جائے. لوگ مجھے بڑا، اب تو ہر بندہ جو ہے وہ ربانی، یزدانی، آواز یزدانی، فلاں خطیب نے یہ کر دیا، پھٹے چوک دیتے، یہ خطیب آتے ہی چھا گیا، پورے شہر گجرانوالہ میں ایسا خطیب کوئی نہیں، ایسی تقریر کوئی نہیں، پورے پاکستان میں ایسی تقریر کوئی نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسی تقریر کوئی نہیں. وہ تقریریں کر لیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں سے داد وصول کرنا. دعوت دینا اور چیز ہے، داد وصول کرنا، لائق وصول کرنا ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے. ساری رات کی کانفرنس کے بعد مبارکبادیں وصول کرنا کہ ہم نے کانفرنس کروائی، ہم نے جلسہ کروایا، اور پھر اپنی خوبصورت تصویر جو ہے وہ اشتہار کے اوپر لگوانا. اس کا کیا مقصد ہے؟ تو لوگ تعریف کریں گے اور کیا ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. دعوت کے کام کے اندر بھی ریاکاری آ گئی. اور یہی تیسرے بندے ہیں، یہی تیسرے بندے اللہ کے دربار کے اندر آئے گا. یہ تیسرا بندہ، دو میں نے بتلایا، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تیسرا اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ قاری اور عالم دین کو لایا جائے گا، ہمیں لے کے جایا جائے گا. یا اللہ معاف فرمانا، میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، اور اللہ کے سامنے ڈر لگتا ہے. اللہ جانتا ہے تبلیغ کے میدان کے اندر یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ ریاکاری سے پاک ہو کر کوئی کام کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں. لوگوں سے لائق وصول کرتے پھرتے ہیں، اپنے محلے میں اپنے گھر میں پاوے چائے کو اچھا نہ سمجھتا ہو. لوگ لائک کریں، بس فیس بک پہ لائک کریں، مجھے واٹس ایپ پہ لائک کریں، چاہے محلے میں، مسجد میں، گھر میں کوئی اچھا نہ سمجھتا ہو. کوئی مسجد ہے کہ کسی مولوی دی مقتدیاں نہ باندھی ہوئے. اور یہ تکبر بھی آ گیا ہے، یہ ہمارے اندر آ گیا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ اعلی علم علماء کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا ذکر نہیں کریں، یہ بیماری ہے. تقریر کے اندر تکبر، خطاب کے اندر تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھنا، یہ نیکی کا تکبر کھا گیا ہم لوگوں کو، ریاکاری کھا گئی ہے. اپنے ہی خود ہی بینر لگواتے ہیں، خود ہی اشتہار بنواتے ہیں، خود ہی آگے پیچھے 10 لقب لکھوا دیتے ہیں، فلاں جی شاہ سوار خطابت فلانا فلانا. ہاں کوئی بندہ کسی کو لقب دے دیتا ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی لقب دیے تھے، لیکن اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک ایسا اشتہار آپ نے دیکھا ہو ادھر 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 ادھر، اور ایسے ریاکاری. ہماری تبلیغ کے اندر بھی بربادی ہے. اور کیا ہے؟ یہی بربادی ہے نا. یہ تکبر کھا گیا، یہ ریاکاری کھا گئی. دعوت کے میدان کے اندر ہمیں ریاکاری کھا گئی. اللہ فرمائیں گے قاری اور عالم کو لایا جائے گا، کیا کر کے آیا؟ اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے. تجھے علم دیا، تجھے لوگوں میں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا. عزت ہی ہے نا. آپ سب لوگ نیچے بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں ممبر پر کھڑا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی رحمت ہے. یہ مجھ سے پوچھو نہیں ہے. اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، کیا کر کے آیا؟ یا اللہ دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا، جلسے کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، تیری دعوت لوگوں تک پہنچاتا رہا، تیری دعوت لوگوں تک پہنچاتا رہا. اللہ کہیں گے نہیں، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں نا. تو تبلیغ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگ کہیں کہ کیا بات ہے جی، حضرت صاحب جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ایسی تو تقریر ہی کوئی نہیں کرتا، ایسا تو خطاب ہی کوئی نہیں کرتا. کیا بات ہے جی، مجمع بٹھایا ہوا تھا، ساری رات 2-3 گھنٹے کا خطاب کیا، پھٹے چوک دیتے، پھٹے چوک دیتے. لوگ تجھے اچھا کہیں اور لوگوں نے تجھے اچھا کہا. تو لوگوں کے سامنے اچھا بننا چاہتا تھا، لوگوں نے تجھے اچھا کہا، تیرا اجر تو وہیں پر ضائع ہو گیا. اللہ کہیں گے اس کو پکڑو
اس کو گھسیٹ کر اس عالم کو، اس قاری کو جہنم کے اندر ڈالو۔ اتنا عظیم عمل دعوت کے میدان کے اندر کوئی بھی نہیں۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو دعوت دینا، خطبے دینا، درس دینا، ساری رات کی کانفرنس ہوتی ہے، کیا ہماری مسجدیں بھر گئی ہیں؟ کوئی فرق پڑتا ہے ہمیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی نہ کوئی تو کمی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو کمی ہے نا، یا میرے خلوص کے اندر کمی ہے یا عوام کے خلوص کے اندر کمی ہے۔ ساری رات کی کانفرنس ہوتی ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، لیکن تبدیلی کوئی بھی نہیں، مسجد پھر خالی ہے۔ آخر کچھ تو ہے نا۔ ریاکاری آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 3 بندے ہوں گے، ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، بڑا عظیم عمل ہے، ایک سخی اللہ کی راہ میں مال لگانے والا، اور تیسرا قاری عالم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا، لوگوں کو دعوت دینے والا، لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کرنے والا۔ قاری جی کیا بات ہے جی، قاری صاحب کی بڑی پیاری آواز ہے، سریلی آواز ہے، کیا بات ہے جی، کیا قرآن پڑھتے ہیں جی، کیا بات ہے۔ اور نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز اپنی ریکارڈ کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا تو اپنی سریلی آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو فیس بک پہ لگاتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ لوگ تعریف کریں گے، کیا بات ہے جی، حضرت صاحب کی آواز ہے نا، کتنی سریلی آواز ہے۔ ویسے چاہے کسی کو نماز کی دعوت بھی نہ دیتا ہو، 3 بندوں کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کے اندر ان 3 نیکی کرنے والے بندوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کو ان 3 بندوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا۔ اللہ بھڑکائے گا کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر ریاکاری کی ہوگی۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما۔ ریاکاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ کی تہجد برباد ہو گیا، آپ کی نماز برباد ہو گئی، آپ کا صدقہ خیرات برباد ہو گیا، آپ کا جہاد فی سبیل اللہ برباد ہو گیا، آپ کا دعوت کا میدان کے اندر دعوت دینا یہ برباد ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بندے کو جو ہے وہ برباد کرتی ہیں۔ اس لیے ریاکاری سے بچنا ہے۔ کسی عمل کے اندر ریاکاری کا شائبہ بھی آئے نا، اس کام کو چھوڑ دیں، بھائی اس کام کے اندر ریاکاری آ گئی، یہ کام نہیں کرنا، بچ جائیں۔ کوئی ایک عمل اپنا خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔